اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ عزیز سامعین، انشاءاللہ آج پارہ نمبر 7 کی تفصیل ہوگی۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا، تراویح میں شامل ہوئے یا گھروں کے پاس بھی قرآن مجید کا اہتمام کیا، ان تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول فرمائیں، ان تمام لوگوں کی قرآن پڑھنے کو قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، یہ پارہ جو ہے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ یعنی 5ویں سورہ کی 83 آیت نمبر 83 آیت سے جو ہے انعام 6 سورہ کی 110ویں آیت تک ہے۔ اس میں 19 جو ہے رکوع ہے۔ مختصر جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس پارہ 7 کا جو ہے تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور یہ جو مائدہ، یہ 4 صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ کے گمان اور ان کے شبہات اور ان کے سوالات اس آیت سے ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یعنی یہود اور نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے آگے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی کہ ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یعنی یہ مومنین کی ایک صفت ہے، جب بھی ان کے سامنے جو ہے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی تو ان کے دل جو ہے لرزنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہود اور نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کو ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی تزلزل، یعنی وہ اس قسم کی خشیت الہی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی ایک شخص نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میرا اصلی باپ کون ہے؟ اور دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ حج جو ہے ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جاتے ہیں، غصہ طاری ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہتے ہیں مجھ سے ایسی سوالات نہ پوچھیں، اگر میں ہاں کہہ دوں حج جو ہے ہر سال فرض ہے، بیان کرتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حلال چیزوں کو آپ خود حرام نہ کریں، یا حرام چیزوں کو آپ خود حرام نہ کریں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، آپ اس میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم حدیث کا ایک مشہور حدیث بھی ہم جانتے ہیں، 3 صحابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے معمولات کیا تھے، وہ دن کس طرح بسر کرتے تھے، ان کے عادات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں تو وہ قسم کھاتے ہیں۔ 3 صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت ہی کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں دن میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں۔ تیسری صحابی کہتے ہیں کہ میں شادی ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں حلال چیزیں ہیں، خود آپ کو اس کو حرام کرنے کی اختیار نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں دخل انداز ہونے کا آپ کا کچھ حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس چیز کو حرام کرنا ہے وہ حرام کرتا ہے، اور جس چیز کو حلال کرنا ہے وہ اسے حلال کرتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تو قسم توڑنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کسی محمل قسم کے
وقتی طور پر یعنی غیر شعوری طور پر اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے، ایسے قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ نہیں کرے گا. لیکن شعوری طور پر، عقلی طور پر جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے قسم توڑنے پر گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے قسم توڑنے پر اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا. اگر کوئی بندہ ایسا قسم توڑتا ہے تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائیں. اوسط درجے کا کھانا جو ہم اپنے بال بچوں کو جو کھلاتے ہیں، ایسا کھانا کھلائیں. ایسا نہیں ہے تو ان کے لیے کپڑے فراہم کریں، کپڑے پہنائیں. پھر ایسا بھی نہیں ہے ایک غلام کو آزاد کریں. اب یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم طاقتور نہیں ہیں، تو کم از کم 3 دن کے روزے رکھیں. یہ قسم توڑنے کا جو ہے کفارہ ہے. اور تیسری بات یہ بتائی گئی شریعت کی کہ شراب اور جوا، ایسے جو قسم کے پھال کھولنا، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے حرام کر دی گئی. ان کے قریب تر ہی نہ بھٹکنا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو، ایک انسان کو جو ہے دین کے راستے سے الگ کر کے، نماز کے راستے سے الگ کر کے جو ہے اسے جو ہے غفلت میں ڈال دیتی ہیں، اس کی آخرت جو ہے برباد کر دیتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے پیدا کرتی ہیں، بغض اور عنایت رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسے برے افعال سے، ایسے شرک کاموں سے، ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ جن کو حرام کیا ہے، ایسے کاموں سے آپ دور رہیے. یہ تیسرا شرط ہے. اور چوتھا شرط جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، احرام کے حالت میں جو ہے شکار مارنا حرام ہے. جب بھی حاجی جو ہے احرام باندھتے ہیں، اگر کوئی حاجی جو ہے احرام کی حالت میں شکار مارتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے جو شکار اس نے مارا اسی قسم کا ایک جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیں، وہ مکہ پہنچا جائے گا. یہ اس کا جو ہے احرام کی حالت میں کفارہ ہے. اور 5ویں بات جو ہے یہ بتائی گئی کہ کعبہ کے متعلق سے اور ان جانوروں کے متعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو ہے پٹے باندھے گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے، ان نشانیوں کے بارے میں جو ہے بے حرمتی سے دور رہنا، ان کی بے عزتی سے دور رہنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بیان فرماتا ہے. اور 6ٹھی بات یہ بتائی گئی کہ پاک اور ناپاک چیزیں جو ہے الگ کر کے رکھ دی گئی. جائز اور ناجائز جو ہے اللہ تعالیٰ صاف صاف کھول کے رکھ دیا. اور حلال اور حرام جو ہے اللہ تعالیٰ پاک طور پر، صاف طور پر جو ہے آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام چیز کا 100 روپیہ جو ہے حلال چیز کے 5 روپیے سے کم مقدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرام چیز کے جو ہے مقدرت، یعنی اس کا جو ہے ڈھیر جو ہے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے. غلاظت کا ایک بڑا ڈھیر جو ہے، عطر کا ایک چھوٹا خطرہ جو ہے اس غلاظت سے اونچا مقام رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں غلاظت کا ایک بڑا ڈھیر ہے، وہ غلاظت ہے لیکن مقدار میں جو ہے وہ بڑا ہے، لیکن عطر کا ایک چھوٹا خطرہ اس کے سامنے بھاری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام اور حلال جو ہے الگ کر کے رکھ دیے گئے. حلال کا مقدار جو ہے، حلال کا جو ہے مرتبہ ہے وہ اونچا ہے. یہ 6ٹھی بات ہے. اور 7ویں بات یہ بتائی گئی، لادینی غیر شرعی باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے آپ حلال مت کرنا. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نام پہ جو ہے دوسروں کو نظر کیا جاتا تھا. کچھ جانور ایسے ہیں، بحیرہ، صائبہ، ایسے جانور ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے غیر خداؤں کے نام سے نظر کر دیتے تھے. مثال کے طور پر ایک اونٹنی ہے، 5 بار بچے دیتی ہے، 6ٹے بار جو ہے مادہ کو جنم دیتی ہے، تو ایسے اونٹنی کو جو ہے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بیلوں کو دیکھتے ہیں روڈ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کسی غیر اللہ کے نام پہ، غیر خداؤں کے نام پہ. زمانے جاہلیت کا طریقہ یہ تھا، ایسا کرتے تھے. بحیرہ، صائبہ، ایسے جو جانوروں کے نام ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، اس کی طرف نہیں بھٹکنا. اور اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ آیا قرآن مجید میں اس صورت میں جو ہے ان لوگوں کو جب کہا جاتا ہے ایسے حرکات سے، ایسے کام سے باز آ جاؤ، دور آ جاؤ، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا، ہم اسی جو ہے دین پہ قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کے باپ دادا کو اس کا علم نہیں ہے، پر بھی کیا ان کے دین کو، ان کے طریقوں کو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں؟
ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں بات یہ بتائی گئی، جب کوئی وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت کرنے میں 2 لوگوں کو گواہ بنائیں، چاہے وہ سفر میں ہیں، سفر میں کوئی مسلم حضرات نہیں ہیں تو اس نے غیر مسلم حضرات ہی میں سے 2 لوگوں کو چن لیں، 2 لوگوں کو بتائیں کہ میرا وصیت ایسا ہے۔ وصیت کے بارے میں بھی اس صورت میں آیا۔ پھر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کا منظر کھینچتا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ تمام انبیاء کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے میدان محشر میں جمع کرے گا اور پوچھ تاچھ کرے گا، بتاؤ اب بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، بتاؤ تم کو جو بات سونپی گئی، جو دعوت کی ذمہ داری سونپی گئی، وہ ذمہ داری تم کہاں تک انجام دیے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ تاچھ ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم بتاؤ میں نے جو انعامات جو ہے تم پہ اتارے ہیں، گہوارے میں تم جو ہے بات کرتے تھے لوگوں سے، جوانی میں بات کرتے تھے، روح القدس سے، پاک روح سے جو ہے میں نے تمہاری مدد کی، تمہیں جو ہے مٹی کا پتلا بناتے تھے پرندے کی شکل میں، اور میرے حکم سے جو ہے وہ پرندہ جاندار ہو جاتا تھا، ایسے تمام نشانیوں کو میں نے تمہیں عطا کی، کیا تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ وہ کام کرنے سے میں پرہیز کرتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، میرے دل میں جو ہے تو جانتا ہے، لیکن اے اللہ تیرے دل میں جو ہے میں نہیں جانتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں ایسی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ جو لوگ جو ہے ہماری راستے پر ثابت قدم رہے، ہمارے دین پر چلتے رہے، ان کے لیے جنت میں نعمت بھری جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ جو ہے سورہ مائدہ کی اختتام تک پہنچی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں اس پارے کا، سورہ انعام۔ سورہ انعام جو ہے سورہ انعام، اعراف اور انفال اور توبہ، یہ 4 جو ہے صورتیں ہیں، آگے آنے والی 4 صورتیں، اس میں کفار اور مشرکین شبہات کا، ان لوگوں کے سوالات کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس سورے میں کہ کائنات کے بارے میں سوچے، انسان کس طرح جو ہے زمین کے بارے میں سوچے، آسمان کے بارے میں سوچے، خود انسان اپنے جسم کے اوپر سوچے کہ کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو، اس دین کو جو ہے انسان آسانی کے ساتھ پا سکتا ہو۔ آسمان کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کیا آپ تاروں کو نہیں دیکھتے، کیا سورج کو نہیں دیکھتے، کیا چاند کو آپ نہیں دیکھتے؟ چاند بھی ایک گولا ہے، سورج بھی ایک گولا ہے، لیکن سورج جس گرمی کو انسان کو فراہم کرتا ہے، چاند جو ہے اس گرمی کو فراہم نہیں کر سکتا، اور چاند جس ٹھنڈک کو جو ہے فراہم کرتا ہے، سورج جو ہے اس ٹھنڈک کو فراہم نہیں کر سکتا۔ 2 بھی گولے ہیں، ہم دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کتاب کے کائنات کے بارے میں سوچیں۔ انسان جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پانے کے لیے کوئی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کئی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات ایک بہترین کتاب ہے، سماج ایک بہترین معلم ہے۔ ہم سماج سے سیکھ سکتے ہیں، کائنات سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ درخت کو نہیں دیکھتے؟ درخت جو ہے ایک چھوٹے سے جو ہے ایک بین سے اگتا ہے، لاجان جو ہے زمین ہوتا ہے، زمین کے ذریعے سے ایک پودا اگتا ہے، کس نے اس میں جان ڈالا؟ آپ سوچتے نہیں ہیں۔ پھل پھول جو ہے نکلتے ہیں، پھلوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ انگور دیکھتے ہیں، انار دیکھتے ہیں، سنترا دیکھتے ہیں۔ سنترے کے بارے میں جو ہے ہم سوچیں تو سنترا جو ہے ایک چھوٹا سا پھل، اس میں جو ہے کتنے جوس کے جو ہے بوٹلز بھرے ہوئے ہیں۔ سنترا ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے جوس کے اس میں بوٹلز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے بوٹلز کے بعد میں اس میں جو ہے ایک اور بڑا جو ہے تھیلی میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک پھل کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو اس کو بناتا ہے۔ کئی نشانیاں ہیں، سورج میں جو ہے آپ کے لیے نشانی ہے، چاند میں نشانی ہے، تاروں میں نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، پوچھتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لائیں، آپ کوئی ایسی نشانی لائیں اسے دیکھ کر جو ہے ہم تسلیم کریں، ہم مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر اسی صورت میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رنج ہوتا ہے، تمہیں دکھ ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن ان کے لیے اگر تمہارے اندر استطاعت ہے
تمہارے اندر طاقت ہے تو لاؤ، کوئی ایسی چیز لاؤ، جا کے زمین کو کھودو۔ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے؟ آسمان پر سیڑھی ڈال کے دیکھیں کوئی اور نشانی لانے کے لیے۔ تم نہیں کر سکتے یہ کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے جو ہے دین میں لانا چاہتے ہو تو تم نہیں لا سکتے، مگر ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم اسے ہدایت دے سکتے۔ تو اس زمانے کے لوگ جو ہے نشانیاں پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ زمین کو نہیں دیکھتے، چاند کو نہیں دیکھتے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے، پھلوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیا یہ ایسے ہی آ گئے؟ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، پرندوں میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے کئی دور مقامات سے، کئی دوسرے کنٹری سے، کئی ممالکت سے جو ہے پرندے آتے ہیں، سائبیریا سے آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، ہندوستان پرندے آتے ہیں، کئی قسم کے پرندے آتے ہیں۔ وہ موسم جب آتا ہے کئی ہزاروں کلومیٹر سے دور سے جو ہے پرندے یہاں آتے ہیں۔ وہ موسم ختم ہوتے ہی پھر جہاں ان کا مقام ہے، جس جگہ سے وہ آئے ہیں اسی جگہ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو کون علم دیتا ہے؟ ان کو کون بتاتا ہے؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے نالج، علم ان کو کون دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے یہ تمام چیزوں کو فراہم کرنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کائنات میں جو ہے بے شمار نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ جیسا دوسرے نبی، دوسرے پیغمبر جس علم کو، جس دین کے دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہی دین کو جو ہے، وہی دعوت کو جو ہے، وہی طریقے کو حضرت ابراہیم نے اپنے قوم کو جو ہے بتایا۔ وہ لوگ جو ہے چاند کو دیوی دیوتا مانتے تھے، سورج کو مانتے تھے، تاروں کو مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو ان کو بولا کہ یہ تارا خدا ہے۔ جب تارا ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، جب چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھے، یہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ روشن بھی دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں سب طرح کی جو ہے بندشوں سے، ہر قسم کی جو ہے عبادت سے کٹ کر وہ یہ خدا کی طرف جو ہے میں اپنا منہ جو ہے رخ کر لیا ہوں، میں شرک کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اس طرح جو دعوت کا سٹائل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ایسی دین کو، یہ دین کو تسلیم کیا، اس دین کو مانے اور اس طرح اپنی زندگی کو جو ہے، اپنی زندگی کے طریقے کو جو ہے انہوں نے سدھار لیا، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اعلیٰ جنت ہے، اعلیٰ مقام ہے ان کو، ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ کچھ مختصر پارہ نمبر 7 کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واخر